جمعیت علماء اسلام کی طرف سے 21 نکاتی ایجنڈا۔ 1. آرمی چیف کی تعیناتی چیف جسٹس کی طرح ہو یعنی سینئر موسٹ آرمی چیف بنے۔ 2. کسی بھی سرکاری عہدے بشمول آرمی چیف کے کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، مکمل پابندی عائد کرنا۔ 3. کسی بھی ریٹائرڈ حاضر سروس فوجی افسر کی سول اداروں میں بھرتی پر پابندی ہونی چاہیے۔ 4. وزیر اعظم ہاؤس میں ملٹری سیکریٹری کے دفتر کو فی فور بند کرنا ہوگا، فوجیوں کا حکومتی اور سیاسی امور سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ 5. وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پاک بحریہ اور پاک ایئر فورس کے حوالے کی جائے۔ 6. تمام سول اور فوجی افسران کی مراعات برابر۔ ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹی، گولف کورس، کلب، پلاٹ، گھر، پینشن، تنخواہ سب برابر ہوں، ایک چپراسی اور جنرل کے بیٹے کو ایک جیسی تعلیم اور صحت کی سہولیات ملے۔ 7. بطور جنرل ترقی سے قبل افسر سے حلف نامہ لیا جائے کہ وہ بعد از ریٹائرمنٹ 10 سال تک بیرون ملک ملازمت، کاروبار، انویسٹمنٹ، شہریت، رہائش نہیں رکھ سکتا۔ 8. ISI کو ریسٹرکچر کر کے وسیع تر قومی مفاد سے جوڑا جائے۔ بھارت، ترکی اور یورپ کے ماڈل پر جاسوسی کا نیا نظام بنایا جائے جو 16 بالادستی کا عکس ہو۔ فوج کے 3 ادارے اپنی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو صرف اپنے دفاعی نظام سے متعلق کریں۔ 9. سول سروس اکیڈمی اور جوڈیشل اکیڈمی کو ریسٹرکچر کیا جائے، سول اور جوڈیشل ریفارمز سے پرانے نظام کو دفن کیا جائے۔ فوج سے سفارشی افسران کی سول سروس میں سالانہ بھرتی بند کی جائے۔ 10. فوج پر ہر قسم کے کاروبار پر پابندی ہونی چاہیے۔ 11. عدلیہ کے ججوں کے احتساب کے لیے وسل بلوئر کا نظام بنایا جائے۔ 12. دفاعی پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے اور دفاعی بجٹ میں 50% کمی لائی جائے۔ 13. ISPR ادارے کو صرف پیشہ وارانہ حدود میں رکھا جائے۔ 14. مطالعہ پاکستان کے سیلیبس میں 1971 کی شکست، جمہوریت کی اہمیت اور غیر جمہوری قوتوں کے کردار کو شامل کیا جائے۔ 15. ریٹائرڈ جج بیوروکریٹ کی پبلک سیکٹر میں ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور 10 سال تک ملک سے باہر نوکری، کاروبار اور رہائش پر پابندی ہونی چاہیے۔ 16. تمام سرکاری افسروں کی دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیکس ریٹرن کو پبلک رکھا جائے۔ اس میں بیوی اور بچوں کی ٹیکس ریٹرن کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ تمام کرپٹ گورنمنٹ افسران بیوی بچوں کے نام پر کرپشن کے پیسے سے جائیدادیں بناتے ہیں۔ 17. الیکشن کمیشن کا ادارہ نئے سرے سے ریسٹرکچر کیا جائے اور ڈیجیٹل ووٹنگ کے نظام کو لایا جائے۔ 18. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الیکشن کے دوران گھر بیٹھے ڈیجیٹل ووٹ کا نظام بنایا جائے۔ 19. ہمسایوں بھارت، افغانستان، چین، ایران اور ریجنل ممالک ترکے وسطی ایشیائی ریاستیں اور روس کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تعلقات بہتر کیے جائیں۔ 20. کشمیر پر UN کی قرارداد والا اصولی موقف رکھا جائے اور اپنی معاشی حالت بہتر کر کے اس ایشو پر اپنی آواز کو مضبوط کیا جائے۔ 21. فلسطین کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس بنائی جائے اور ان کی مالی، معاشی، عسکری، اخلاقی مدد کی جائے۔ اگر یورپ یوکرین کے لیے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے کچھ کریں؟